پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، جیسے جیسے 2 نومبر قریب آتی جا رہی ہے، ٹینشنز بڑھتی جا رہی ہیں، سیاسی ٹینشنز بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں اور حکومت کے بھی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح 2 نومبر کا جو اسلام آباد کا پاکستان تحریک انصاف کا لاک ڈاؤن کا پلان ہے وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے، اور اس حوالے سے حکومت نے کافی اسٹریٹجیز بھی بنا رہے ہیں، اس پہ مشاورت بھی ہو رہی ہے، کافی خوفناک عزائم بھی ہیں کہ اس کو روکا کس طرح سے جائے، وہ بھی آپ سے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ساتھ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے آج دوبارہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کافی دعوے کیا اور کہا کہ جناب معیشت تو بہت بہتر ہو گئی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب بطور وزیر خزانہ جب بھی کوئی بات کہتے ہیں، کوئی دعویٰ کرتے ہیں یا کوئی ایوارڈ لیتے ہیں تو ہمیشہ کسی نہ کسی کنٹروورسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس پہ سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج بھی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے جب بات چیت کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ مجھے ہارڈ ٹاسک ماسٹر کہتے ہیں، یعنی ایف بی آر کے لوگ اور دیگر لوگ جو وہاں پہ بیٹھے تھے، اور ہارڈ ٹاسک ماسٹر کا مطلب یہ ہے کہ جناب میں بڑا سختی سے کام کرواتا ہوں اور سب کچھ پاکستان کے لیے کروا رہا ہوں۔ کیا کہا وزیر خزانہ نے، آئیے ذرا سنتے ہیں۔ یہ مجھے کہتے ہیں تم بڑے ہارڈ ٹاسک ماسٹر ہو، کبھی کسی فائنانس منسٹر نے اتنا مشکل کام، یہ لفظ ظلم نہیں کہتے لیکن مجھے پتا ہے کہ ان کا بلے ہوتا ہے کہ اتنا ظلم کسی نے نہیں کیا۔ میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ پاکستان کے لیے۔ جی ہاں، اتنا مشکل اور اتنا ظلم کسی نے نہیں کیا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں، بقول اسحاق ڈار صاحب کے خود ان کے الفاظ ہیں کہ اتنا ظلم کسی نے نہیں کیا، اتنا مشکل۔ اب وہ ہارڈ ٹاسک ماسٹر کی ایکسپلینیشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ وزیر خزانہ ہیں اور کوئی آپ کو کہے کہ جناب اتنا مشکل اور اتنا ظلم آپ کسی نے نہیں کیا تو وہ اس کو ہارڈ ٹاسک ماسٹر بھی کہا جا سکتا ہے، اور اگر ظلم کی آپ نے دوسرے معنی لینے ہو تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ جاننے کے لیے میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد عمر صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، فائنینشیل وزٹ بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے رؤف کلاسا صاحب، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اور آج کل اسحاق ڈار صاحب کو کافی تنگ کرتے ہیں۔ تنگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایسی خبریں لے کے آتے ہیں کہ جناب جس سے پتہ لگتا ہے کہ ملک جو ہے گروی رکھا جا رہا ہے، اور کیا کچھ گروی رکھا جا چکا ہے، جس سے کہ کافی پریشانی ہوتی ہے کہ جناب یہ رؤف کلاسا کر کیا رہا ہے۔ ہمارے تیسرے پینلسٹ ناظرین آج کے ہیں سلیم مانوی والا صاحب، چیئرمین ہیں سینٹ فائننس کمیٹی کے، اور سینٹ فائننس کمیٹی میں انہوں نے بھی حکومت کو تھوڑا بہت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، سوالات مختلف قسم کے پوچھتے رہتے ہیں حکومتی اداروں سے، اس کے جوابات آتے ہیں، اور کبھی کبھار دھمکی بھی دیتے ہیں کہ جناب یہ کیس میں ایف آئی اے کو بھیج دوں گا، نیب کو بھیج دوں گا۔ اس حوالے سے میاں منشا کا سینٹ جیمز والا ہوٹل، اس کی انہوں نے پروب شروع کی تھی، ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس کی پرائیویٹائزیشن پہ ایک سب کمیٹی بنائی تھی۔ پھر آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ ایک بابا جی ہمارے پروگرام میں آئے تھے جنہوں نے قرض اتارو ملک سواروں کے لیے 1 لاکھ روپے اپنی پینشن کا پیسہ دیا تھا، وہ کام انہوں نے ایک اچھا کیا کہ ان کو وہ 1 لاکھ روپے کا چیک واپس دلوا دیا، لیکن اس کا سود نہیں دیا گیا اتنے عرصے بعد، کیونکہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ تھی کہ اوریجنل رقم ہی واپس کی جائے گی۔ اسد عمر صاحب، اسحاق ڈار صاحب تو کہتے ہیں کہ معیشت بہت اچھی ہے۔ تو مجھے جس بات سے خوف سب سے زیادہ آتا ہے نا آج کل، اس دن ایک وزیر اعظم صاحب نے بھی تقریر کی تھی کہ کہیں یہ واقعی میں سچ تو نہیں سمجھنا شروع ہو گئے کہ یہ جو کہانی چورن بیچتے ہیں پاکستان کے عوام کو کہ وہ واقعی میں سچ تو نہیں ہے۔ دیکھیں معیشت کی کہانی جو بڑی آسان ہے، پچھلے 3 سال کے اندر جو ہے اس کی ہم بہت تفصیلاً بات کر چکے ہیں، مڈ ٹرم اکنامک ریویو ہم نے پورا دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہے پورے ڈیٹا تھا۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ 3 سال میں ہماری معیشت کے حالات خراب رہے ہیں، اس معیشت کی تنزلی میں تیزی آ رہی ہے۔ آپ کو اگر مجھے آپ اجازت دیں 1 منٹ کے اندر میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتا دوں کہ اس وقت ہو کیا رہے گی۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یعنی جو بڑے صنعتی ہماری اداروں کی پیداوار ہے وہ پچھلے 4 ماہ سے متواتر گر رہی ہے، 4 ماہ سے متواتر گر رہی ہے۔ وہ 4.6% انہوں نے کہا تھا بجٹ کے وقت کہ پچھلے سال شرح نموئی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آلو کی قیمت پہ تو فرق نہیں پڑتا نا سر، میرے خیال میں وہ آلو کے اندر چلی گئی ہے ساری پاکستان کی معیشت، اس لیے باقی معیشت کا یہ حال ہو رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتا ہے کہ جی فائنانس منسٹری نے جو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے آپ کو، یہ اور اپوزیشن یہ پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی ہے کہ 4.6% جو انہوں نے کہا تھا نا بجٹ کے اندر، جس سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ پتہ نہیں 5 سال میں سب سے زیادہ معیشت کی رفتار تیز ہوئی ہے، ایکچولی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی انکریز جو ہے وہ 4.6 نہیں تھے، صرف 3.2% تھی۔ 2 سال فرق کیا پڑتا ہے؟ اس کا مطلب کہ وہ معیشت کو جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ میری معیشت سے کیا فرق پڑتا ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یونٹس کی آپ ذکر کر رہے ہیں؟ بڑی زبردست بات، مینوفیکچرنگ جو ہے نا جی، اصل نوکریاں جہاں سے پیدا ہوتی ہیں، جو
نوجوان ہے وہ ملازمتوں کے لیے نکل رہا ہے ملک کے باہر. جتنی مینوفیکچرنگ کی آپ کی تیزی سے شرح نمو ہوگی اتنی زیادہ نوکریاں پیدا ہوتی ہیں, اتنی زیادہ بے روزگاری میں کمی آتی ہے. وزیر اعظم صاحب کو نہیں پتا کہ آلو سستے کرنے سے نوکریاں نہیں پیدا ہوتی؟ وہ وزیر اعظم, میں وہی تو بول رہا ہوں, مجھے ڈر اس بات کا نہیں لگ رہا کہ وزیر اعظم قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں, مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ سچ تو نہیں سمجھ رہے جو کہانی سنا رہے ہیں. اسی طریقے سے ایکسپورٹس 2 سال لگاتار گری تھی, اس سال کے پہلے 3 مہینے کے اندر مزید 9% کمی آ گئی ہے. جو امپورٹس ہیں وہ 12.5% بڑھ گئی ہیں. قرضے جو ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے ریکارڈ, جو بھی میں ایف بی آر کے اوپر میں بھی اس پہ بھی آتا ہوں, ایف بی آر کے چل کے ابھی میں کامنٹ کرتا ہی جاتا ہوں اس پہ کیونکہ آ گیا ہوں. اس کی کہانی آپ سن چکے ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان سے کہ کس طریقے سے معیشت کی شرح نمو زیادہ دکھانے کے لیے لوگوں کو بند کر دیا گیا فیڈرل بیورو اسٹیٹسٹک کے اندر, اور جب تک صحیح جواب نہیں ملا اس وقت تک گھر جانے کی اجازت نہیں ملی. تو وہ ہارڈ ٹاسک ماسٹر نہیں کہیں گے تو وہ اور کیا کہیں گے؟ وہ انہیں ظلم کا لفظ بھی استعمال کیا تھا. یہ ظلم ہی ہے نا, آپ بندے کو بولیں کہ جھوٹ بولو. یہ کس کے لیے کہہ رہے تھے؟ پروفیشنلز کو اگر میں دوبارہ سنواؤں آپ کو, اگر آپ ایک دفعہ غور سے سنیے گا, ظلم کا جو لفظ اسحاق ڈار صاحب استعمال کر رہے ہیں وہ کس کانٹیکس میں کر رہے ہیں اور کہنا کیا چاہ رہے ہیں. جب لوگ انہیں یہ بات کہتے ہیں تو انہوں نے تو بطور ہارڈ ٹاسک ماسٹر لیا. کیا کہہ رہے تھے اسحاق ڈار صاحب, آئیے ذرا سنتے ہیں. یہ مجھے کہتے ہیں تم بڑے ہارڈ ٹاسک ماسٹر ہو. کبھی کسی فائنانس منسٹر نے اتنا مشکل کام, یہ لفظ ظلم نہیں کہتے لیکن مجھے پتا ہے کہ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنا ظلم کسی نے نہیں کیا. میں کس کے لیے کرتا ہوں؟ پاکستان کے لیے. نہیں کیا اسحاق ڈار صاحب کو لوگ کہتے ہیں. سر وہ دونوں چیزیں, دونوں اس کے پہلو دیکھ لینا. ایک تو پروفیشنل ہے, اس کو یہ بولا جائے کہ گھڑو نمبر اور جھوٹ بولو, قوم کو بیوقوف بناؤ, وہ بھی ظلم ہے. اور یہ ان کو بول دینا کہ جب تک رات کو 11 بجے تک نمبر ٹھیک نہیں کر لو گے اس وقت تک جانے نہیں دوں گا میں. اور باقی پروگرام میں بولتا رہوں گا. آخری چیز ابھی بول دوں, میں قرضوں کی بات کر رہا تھا. وہ طاہر لاہوتی جس کو میں بولتا ہوں اکثر کہ گوال منڈی کی سڑکوں پہ کہیں لہو لہان بیچارہ پڑا ہوا ہے, وہ طاہر لاہوتی. میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. طاہر لاہوتی آپ ذکر کیا. ناظرین, نہ صرف طاہر لاہوتی کے حوالے سے اور اس سے ریلیٹڈ اور بہت سے دعوے, جتنی اسد عمر صاحب باتیں کر رہے ہیں, بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب کیا کچھ کہتے رہے, آئیے ذرا سنتے ہیں. کشکول لے کر دنیا کے پاس جاتے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. انہوں نے قوم کو بھکاری بنا دیا ہے. مجھے یہ قبول نہیں ہے, یہ پاکستانی قوم بھکاری نہیں ہے. ہم کوئی پیسہ آپ سے نہیں چاہیے, یہ پیسہ اپنے پاس رکھو, ہم عزت کے ساتھ جیئیں گے. کیا اس ملک کی سیلف ریسپیکٹ ہوگی, کیا اس کا نیشنل پرائیڈ ہوگا جو کشکول لے لے کے در در جاتا ہے؟ ہمیں ایک باعزت اور خود مختار قوم کے طور پر زندہ رہنے کے لیے غیر ملکی امداد کے سہارے سے چھٹکارے کا کڑوا گھونٹ نگلنا ہوگا. اگر غیر ملکی امداد اور قرضے ہمارے مسائل اور ہمارے دکھوں کا حل ہوتے تو آج ہمارے حالات تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں. غیروں کی افیون جو امداد کی شکل ملتی ہے اور اس کے بدلے میں ہماری آزادی اگر چلی جائے تو میں اس کا سب سے بڑا مخالف ہوں. میری پارٹی, میرا لیڈر, ہم اس کے مخالف ہیں. ہم نے بھی $5 ارب کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا. ہم نے کہا کہ نہیں, پاکستانی عزت کے ساتھ زندگی بسر کرے گا. دنیا کی پہلی اقتصادی قوت بھی پاکستان کو ہم بنائیں گے انشاءاللہ. مسلم لیگ حکومت بنے گی, مہنگائی ختم ہوگی. یہ پاکستان میں ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا, انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے معاشی دھماکہ کرنا ہے. آپ ایک تاریخی فیصلہ کریں, آپ تاریخی فیصلہ کریں گے, یہاں تاریخی ترقی کی ایک مثال قائم کی جائے گی. نواز شریف سے پاکستانی قوم واقف ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو پورا کرتا ہے, اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. کہ طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور جی ناظرین, جس طاہر لاہوتی کو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں لہو لہان پڑا ہے, عوام کے پرزور ریکویسٹ پہ ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ سناتے ہیں. اے طاہر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. جی آپ اسی طاہر لاہوتی کا ذکر کر رہے ہیں. اب ذرا سنیں انہوں نے کیا. حکومت میں آنے کے بعد سے ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ 8,000 ارب روپے سے زیادہ قرضے صرف انہوں نے 3.25 سال کے اندر لے لیے. پچھلے سال میں 2,600 ارب سے زیادہ کے قرضے لیے گئے. ایک قانون پاس کیا گیا تھا پاکستان میں FRDL کے نام سے, جس میں یہ تھا کہ جی 60% سے کم ہونی چاہیے
معیشت کے حجم کے لحاظ سے ہمارے قرضوں کی تعداد وہ 63% پہ تھی. پچھلے سال میں صرف ایک سال میں 63.2% سے بڑھ کے اور اس میں اب کہانی جو قرضے یہ لیے کیسے جاتے ہیں رؤف کلاسا صاحب 67.5% پہ ایک سال میں پہنچا دیے. طائر لاہوتی جیسے میں نے کہا بیچارہ گوال منڈی کی سڑکوں پہ لہو لہان لیٹا ہوا ہے. اور ناظرین یہ طائر لاہوتی بقول اسد عمر صاحب کے لہو لہان ہوا کیسے اس کی کہانی کچھ رؤف کلاسا صاحب نے اپنے پروگرام میں بھی بتائی تھی اور انہوں نے ڈاکومنٹ بھی مجھے کہا کہ دیکھو اس کو پڑھو سمجھو کہ اس میں کیا کیا ہے کیا کچھ گروی رکھا جا رہا ہے. تو رؤف کلاسا صاحب کی اجازت سے میں یہ ڈاکومنٹ چلا رہا ہوں اور ناظرین اس میں بتایا جاتا ہے کہ جی یہ لیٹر انیشیٹ ہوا کوئی 30 مئی 2016 کو فائنانس ڈویژن سے. اور اب آپ سکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد لاہور موٹر وے, پنڈی بھٹیاں موٹر وے, پشاور موٹر وے اور جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی اور اس کے بعد پی ٹی وی اور پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن یعنی کہ ریڈیو پاکستان یہ سب بھی گروی رکھا جائے گا یا رکھا جا چکا ہے. کیا ہے رؤف کلاسا صاحب میری انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے تو میں سمجھ نہیں سکا رکھ دیا انہوں نے گروی یا رکھا جا رہا ہے. ارشد یہ اس کا رکھنے کا ان کا پلان تھا ابھی بھی ہے. تو جب میں نے شو کیا باقی چیزیں تو رکھی جا چکی ہیں پی ٹی وی اور پی بی سی کا مسئلہ رہ گیا. ہاں جب میرے پاس یہ کاغذ آیا تو اگلے دن میٹنگ تھی ان کے بورڈ کی. انہوں ڈار صاحب نے حکم دیا تھا جو ان کے انفارمیشن منسٹری کا بورڈ ہے آپ بیٹھیں اور اس کی مجھے اپروول دیں. تو جب میں نے اس پہ آپ رات کو پروگرام کر دیا ایک دن پہلے کہ جناب کہ یہ یہاں سودے بازی ہو رہی ہے تو اس پہ انہوں نے خیر ایک ان کو اسٹرینتھ ملی اس کو بورڈ کے ممبروں کو یا بورڈ کو کہ جب سکینڈل سامنے آیا کہ آپ کے ملک میں 61 بلڈنگز ہیں ریڈیو پاکستان کی ان کی قیمت انہوں نے کتنی لگی ہے 72 کروڑ. باقی بھول جائیں آپ کا یہ جو ہے اس کا پی سی بی کا یا ریڈیو کا ہیڈ کوارٹر جو ہے جو بالکل سپریم کورٹ والی سڑک پہ سامنے ہے جو پرائم لینڈ ہے اس میں انکلوڈ کر کے پورے ملک کی جو عمارتیں ہیں ان کی قیمت جو ہے وہ صرف 72 کروڑ پہ لگائی گئی ہے. مطلب ہے کوئی حد ہوتی ہے. اپنا گھر جو ہے رؤف صاحب کو معیشت اتنی اچھی نہیں آتی سمجھ اسحاق ڈار صاحب کو آتی ہے. اس میں کوئی سائنس ہوگی ڈیفینیٹلی. کیا سائنس ہو سکتی ہے اس میں؟ سائنس ان کی کیا ہو سکتی ہے کہ جو کیلکولیٹرز ہیں نا ان کے پاس وہ میرا خیال ہے انہوں نے خود اپنے بنائے ہوئے ہیں. اور دوسرا جس ایف بی آر کی بات کر رہے تھے نا آپ اس پہ تھوڑی سی یہ مانڈوی والا صاحب بھی آپ کو بھی تفصیل سے بتائیں گے کہ 2-4 دن پہلے وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے ان کی فائنانس کمیٹی کی. ان کی آخر پہ انہوں نے مان لیا ہے مانڈوی والا صاحب کی کمیٹی میں جو ہارڈ ٹاسک ماسٹر کو ہم سن رہے تھے انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس پاکستان میں ٹیکس کو یہاں کلیکٹ کرنے کا کوئی بھی میکنزم نہیں بچ گیا ماں سوائے اس کے کہ ہم پیٹرول پہ ٹیکس لگائیں ہم انڈائریکٹ جہاں ٹیکس لگائیں. یہ ان کی کمیٹی میں مانا ہے یہ جو ہارڈ ٹاسک ماسٹر صاحب کو سن رہے تھے نا ابھی کہ میں بڑا ان سے کام لیتا ہوں. یہ کون سا بڑا کام لیتے ہیں؟ آپ نے اگر قرضے لینے ہوں بانڈز آپ نے لینے ہوں تو آپ جا کے ریڈیو پاکستان کی بلڈنگز کو آپ ان کو گروی رکھ دیتے ہیں. پی ٹی وی کو آپ گروی رکھنے کی تیاریاں کرتے ہیں. پورے موٹر ویز آپ کے گروی رکھے جاتے ہیں. یہ ہارڈ ٹاسک ماسٹر کے سنا رہا ہوں. آپ نے شاید ان کی پوری تقریر نہیں سنی. میں نے گھر بیٹھ کے ان کی ڈار صاحب کی ہارڈ ٹاسک ماسٹر جو ہیں ان کی پوری تقریر سنی ہے. اس میں انہوں نے ایک اور بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. آج پورا یورپ میرا خیال ہے شرم سے ڈوب رہا ہوگا ان کی اس تقریر کے بعد. انہوں نے کہا جناب جو پاکستان ہے پچھلے 3 سالوں میں ہم نے یورپ کی اکانومی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. آپ کے میرے خیال پروڈیوسر صاحب سے وہ جملہ ان سے وہ ہو گیا ہے ان سے سلپ ہو گیا ہے. آپ کو پوری قوم کو وہ جملہ سنائیں کہ انہوں نے تو جناب 3 سالوں میں انہوں نے یورپ کی اکانومی کو پیچھے چھوڑ دیا. ارشد شریف صاحب آپ یہاں ریڈیو پاکستان کی آپ ان کی بلڈنگ کی 72 کروڑ روپے کا رونا رو رہے ہیں. اچھا ان کی واردات دیکھیں. میں جاتا رہتا ہوں وہاں پہ مانڈوی والا صاحب کی کمیٹی میں بڑے اچھے ایشوز آتے ہیں. میں بھی چلا جاتا ہوں وہاں پہ سیکھنے کے لیے کہ وہاں پہ پتہ کیا اگر انکشاف ہوا پوری قوم کو تو پتہ ہے کہ 3 سالوں میں انہوں نے $24 ارب تو لے لیے ہیں. انہوں نے 3 سالوں میں $10 ارب واپس بھی کیے ہیں اسی 24 میں سے. یہ دنیا کا کون سا قرضہ لے کے قرضہ واپس ہو رہا ہے؟ نہ میں ایک اور اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. یہ تو پرانی بات ہوگی نا قرضہ لے کے آپ قرضہ واپس کر رہے ہیں. بھائی پاکستان میں بینکس کے پاس بھی آپ جائیں تو آپ کوئی گریس پیریڈ لیتے یا نہیں لیتے 2 سال کا 6 مہینے کا کچھ عرصے کا. یہ کیسی آپ یہاں پہ پرائیویٹ بینکوں کی بڑے مزے کی کہانیاں جو ایف بی آر کے ریفنڈز ہیں اس میں پرائیویٹ بینک سے جو پیسے دلوائے گئے یا لیے گئے. میں آپ کو ایک اور کہانی سنا رہا ہوں. یہ فارن لونز کی بات آ رہی ہے ڈومیسٹک اور ہیں اس پہ بھی آ جاتے ہیں کہ سب سے بڑا جو کلائنٹ ہے بینکوں کا جو بینکوں کو اربوں خربوں کے کہ 3 ٹریلین آپ نے 3 کھرب روپیہ قرضہ لیا ہے پچھلے آپ نے 3 سالوں میں لوکل بینکوں سے. بھئی حکومت اگر آپ کی کلائنٹ بن گئی تو بینکنگ کو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے پرائیویٹ لوگوں کو اس لیے تمام بینکس کے جب آپ پروفٹ شیٹس دیکھیں تو وہ بلینز میں جا رہی ہیں. اچھا اگلی بات سنیں. اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے $24 ارب کا قرضہ لیا اور $10 ارب انہی 3 سالوں میں واپس کر رہے ہیں اسی 24 میں سے. اٹ مینز آپ ان کو بزنس دے رہے ہیں لینڈنگ ایجنسی کو کہ شارٹ ٹرمز لون لے رہے ہیں جو کہ شارٹ ٹرمز جو ہوتے ہیں مہنگے لونز ہوتے ہیں. آپ جا کے کمرشل ادارے جو انٹرنیشنل جو ان کے آپ کلائنٹ بن چکے ہیں جن سے جا کے بوگس پھر سرٹیفکیٹ لیتے ہیں. یہ اس سے بڑی ڈیزاسٹر ہے. اچھا یہ کہتے اکانومی ہمارے اوپر گئی ہے. 4 سال میں پیپلز پارٹی جتنی بھی بری تھی
2013 में 24 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट थी, अब वो 20 अरब डॉलर पे भी उन्होंने सवाल उठाया उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2013 में इकोनॉमी किस हालत में था। सलीम मांडवी वाला साहब से पूछ लो। डार साहब से इस कौम को ज्यादा बेवकूफ बनाना किसी को नहीं आता। और जितने उसमें डार साहब अभी अवार्ड लेके आए हैं, क्यों आप जितनी वो हर्जासराई कर रहे हैं उनकी? इतना बड़ा उन्होंने क्लेम किया है, आप कह रहे हैं कि वो बेवकूफ बनाते हैं। बात तो कर रहे थे ऐसा पूरी थोड़ी सी। आलू भी सस्ते हैं। मेरा इस पे आपको सिंपल सी है कि उसमें जितनी वो उस वक्त के बाद आके कस्में उठाते हैं, जितना अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, और उसके साथ ही जितने वो ना, मेरा ख्याल है ये मेरा नहीं ख्याल वो फाइनेंसेस आपको समझ नहीं आते होंगे। चलो मैं भी आप तो आपकी डिग्री उसकी तो नहीं है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट? मैं सर चार्टर्ड अकाउंटेंट। उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री और वो इकोनॉमी चला रहे हैं मुल्क की, आपके पास डिग्री नहीं है वो वाली। सलीम मांडवी वाला साहब, आप जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काफ़ी फ्रीक्वेंट ट्रैवल भी करते होंगे, इस्लामाबाद कमेटीज़ के लिए जब आते होंगे, वहाँ पे कभी आपको एहसास हुआ कि जिस एयरपोर्ट पे हम यहाँ घूम फिर रहे हैं ये गिरवी रखा हुआ है? देखें, ये तो गवर्नमेंट को इनफैक्ट अब हम नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग आ रही है उसमें हमने सुकूक बॉन्ड का इशू उठाया है और उनसे यही तलब किया है कि आप हमें ज़रा ये तो बताएं कि कितने एसेट्स पाकिस्तान के इन बॉन्ड्स के अंदर कमिट हो चुके हैं और जिसके अगेंस्ट ये बॉन्ड्स फ्लोट हुए हैं, क्योंकि आज तक किसी ये तो मांडवी वाला साहब पिछले साल से इसकी आपकी कमेटी तहकीकात कर रही है, अभी तक जवाब नहीं आया। नहीं, वो यूरो बॉन्ड है। नहीं, ये हम यूरो बॉन्ड्स की तहकीकात कर रहे थे, उसका भी आज तक जवाब नहीं आया। और उसका जवाब नहीं आया तो उम्मीद है कि इसका जवाब आ जाएगा। नहीं, उम्मीद तो मुझे नहीं है, बट देखें, द पॉइंट इज अरशद साहब, हमारा तो काम है ना कि वी मस्ट आस्क दीज क्वेश्चंस एंड जवाब देना उनका फर्ज है, और अगर नहीं देते हैं तो इन दी एंड हमारे कमेटी के पास कोई सोल्यूशन नहीं रह जाता। हम ये इशू हाउस में पेश कर देते हैं कि जी गवर्नमेंट जवाब नहीं दे रही, और चेयरमैन सेनेट then has to demand the reply from the government and concerned ministry has to come and reply to the house। तो ये eventually इनका नतीजा यही होगा कि ये हाउस में चले जाएंगे और हाउस में गवर्नमेंट को आके इनका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आपने एक और केस भी था, क्योंकि आप कमेटी में एक्टिव भी काफ़ी हैं, सम ऑफ द कमेटी जो कि कुछ काम करने की कोशिश करती हैं। सेंट जेम्स के हवाले से, होटल के हवाले से मियां मंशा के खिलाफ आपने तहकीकात का आगाज़ किया कि जनाब ये इतना पैसा अरबों रुपए बाहर कैसे चले गए, उसका जवाब आया अभी तक? अच्छा, अब मैं आपको उसका बैकग्राउंड दूं। नहीं, उसके कई जवाब तो आ चुके हैं कई डिपार्टमेंट से, मगर FBR से अभी तक हमें जवाब नहीं आया। वो ये हुआ कैसे? देखें, ये इशू हमारे एक मेंबर हैं तला महमूद साहब, उन्होंने ये इशू रेज किया कमेटी में कि जी ये इशू है और ये इनकी बैलेंस शीट में मेंशन्ड है कि ये सेंट जेम्स होटल है, और सेंट जेम्स होटल ये कैसे ख़रीदा गया इसकी कोई डिटेल ही नहीं है। तो वो उनके कहने से फिर हमने ये इशू हमने क्वेश्चन किया कि भाई ये पूछा जाए कि ये $60 मिलियन या जितने का ये होटल ख़रीदा गया है ये मुल्क से कैसे गए। तो उस पे ये बात आगे बढ़ी और उसकी हमने क्वेश्चन पूछा कि जी आप ये हमें इसका जवाब दें। अब दूसरे डिपार्टमेंट्स ने, स्टेट बैंक ने लिख के दे दिया हमें नहीं पता, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिख के दे दिया हमें नहीं पता, FBR से फिर हमने पूछा कि जी चलें आप बता दें कि भाई इन्होंने ये डिक्लेयर किया हुआ है नहीं किया हुआ, ये पैसे कैसे बाहर गए, आपके पास कोई डिटेल है। और FBR हर दफ़ा यही कहता है जी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमने UK अथॉरिटीज़ को लिखा है, हमने सिंगापुर अथॉरिटीज़ को लिखा है। इंटरेस्टिंग सलीम मांडवी वाला साहब, ये कहानी तो मुझे कुछ सुनी सुनाई लग रही है। जब पानामा पेपर्स वाला मामला आया तो उस पर भी जवाबात यही थे। देखें, पैनामा पेपर्स वाले जब हमने उठाए थे तो वो तो इशू ये था ना कि हमारे पास कोई फोरम ही नहीं है जिसके थ्रू हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं पैनामा को, कोई ट्रीटीज़ नहीं है, कोई इस किस्म का अरेंजमेंट नहीं है, OECD के मेंबर नहीं है, तो हम किसी का अकाउंट डायरेक्टली ना पूछ सकते हैं ना पता कर सकते हैं। तो उस वक्त भी यही मसला आया था और कंक्लूजन ये हुआ था कि जो अक्यूज्ड हैं वो खुद आके प्रूव करें कि जी हम अक्यूज नहीं हैं। और अभी आप पैनामा बिल में भी अगर देखेंगे जो सेनेट ने पास किया है और जो कमेटी में गया है उसमें भी यही है कि जी ओनर्स लाइज ऑन द अक्यूज्ड, कि भाई आप आगे प्रूव करें कि जो जिस चीज़ के लिए आपको अक्यूज किया जा रहा है वो गलत है या सही है। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन तक की बात है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
اور یہ اب اسی طرح ہوگا کہ جو اکیوزڈ ہیں وہ آ کے پروو کریں کہ جی یہ غلط ہے, یا تو وہ کہیں یہ غلط ہے یا تو وہ کہیں مانوی والا صحیح صاحب, ویسے آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ آلو ملک میں سستے ہیں اور معیشت بہتر ہو گئی ہے. سر اب معیشت پہ اسد عمر نے بھی بڑی باتیں کر لی ہیں, کلاسرا صاحب نے بھی, مگر میں اس میں ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. چلیں وہ پھر بریک کے بعد ایڈ کرتے ہیں, کیونکہ پی ٹی وی کا بھی گروی رکھا جا رہا ہے. وہی والا مقدمہ ہے جس پہ آج کل حکومت بیٹھ کے غور کر رہی ہے کہ جناب 2 نومبر کا کیا آ رہی ہے, تو اس سے پہلے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اریسٹ کیا جائے, تو جتنے لوگ اس میں نومینیٹڈ ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے. یہ وہ بلڈنگ جس کو کہ گروی رکھنے کا ارادہ ہے, اس پہ بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم کا دعویٰ اور یہ انڈیکیشن دینا کہ چونکہ ملک میں آلو سستے ہیں تو معیشت بہتر ہے, یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ملک کی معاشی پالیسی چل کس طرح سے رہی ہے. اور آلو کا جو ریٹ وزیر اعظم نے بتایا تھا مارکیٹ میں اس سے کہیں زیادہ تھا. تو وزیر اعظم کے آس پاس جو ایڈوائزرز ہیں, جن میں سے اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جنرل مشرف کے ساتھ بھی تھے, ہمارے اتنے اچھے وزیر اعظم کو وہ گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. اسد عمر صاحب, پی ٹی وی کی یہ وہی بلڈنگ ہے جس پہ کہ لاسٹ دھرنے میں کوئی حملہ ہوا تھا, پھر کوئی ایف آئی آر کٹی تھی, پھر آپ کی لیڈرشپ کے کچھ وارنٹس نکلے تھے, پھر نان بیلیبل وارنٹس, اور اس کے بعد اشتہاری ہو گئے. آپ کے پاس کچھ اطلاعات ہیں کہ اس میں پکڑا جا رہا ہے لوگوں کو؟ خبر کچھ ایسی ہے جی, بالکل, لیکن یہ اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ وہ والے حملہ ہے جو حکومت نے اور مسلم لیگ نون نے آرگنائز کرایا تھا, اور خود لوگ وہاں پر لے کے گئے تھے جو پیسٹریاں کھا کے ادھر سے باہر نکل آئے تھے. کیونکہ میں 2 سال سے مطالبہ کر رہا ہوں, سب کی فوٹیج موجود ہے. نادرا کے پاس فیس ریکگنیشن سافٹ ویئر ہے, جس کو بھی چاہے وہ پکڑنا وہ پکڑ سکتے ہیں. 2 سال میں ایک بندے کو نہیں پکڑا, خود بندے بھیجے تھے. وہ بکھلائے میں اس وقت وہ جو کیس کی باتیں آ رہی ہیں, اور جو معیشت کے دعوے آ رہے ہیں نا, یہ دونوں اسی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہیں. آپ تو ان میٹنگز کا بھی حصہ تھے جس میں یہ پلاننگ ہوئی ہے کہ اسلام آباد کو بند کیسے کرنے, کیسے بند کریں گے اسلام؟ سر پاکستان کے عوام بند کریں گے. یہاں پہ اتنی بڑی پاکستان کے عوام کی تعداد آنے والی ہے, شہر خود بخود بند ہو جائے گا. شہر خود بخود بند ہو جائے گا. لیکن میں ایک بات صرف معیشت پہ صرف اتنا میں کہہ دوں کہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے, آپ نے چپس کیونکہ آلو سے ہی بنتے ہیں اور آلو سستے بھی, آپ نے کوئی اقدامات لیے ہیں کہ چپس اور سستے آلو بھی مہیا ہو؟ میں آپ کو صرف ارشد یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ موٹر وے گروی اور بلڈنگ گروی کرنے کی بات کر رہے تھے, یہ کم خطرناک بات ہے. یہاں پہ جس طریقے سے پاکستان کو قرض کے دلدل میں دسایا جا رہا ہے نا, پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل گروی رکھوایا جا رہا ہے. یہ بلڈنگوں سے بات بہت آگے نکل چکی ہے, اور میں بغیر ایگزیجریشن کے کہہ رہا ہوں, جس طریقے سے ہم قرضوں کا بوجھ بڑھا رہے ہیں, ہم اپنی قومی سلامتی کو بھی خطرے میں قومی سلامتی کا آپ نے ذکر کیا. ناظرین, اسی حوالے سے چودھری نثار علی خان صاحب نے ایک مفروضہ کیا تھا. کیا مفروضہ تھا وہ ذرا سنتے ہیں. کسی دوست کو, بھائی صاحب میں آپ کو بلاؤں یا کسی اور دوست کو بلاؤں یا آپ کو بلاؤں اور کہوں کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے, وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے, خدا نہ خواستہ, یہ میں مفروضہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان سخت اکنامک پریشر میں ہے, ہم اپنے نیوکلیئر نالج بیچیں گے. مجھے آپ بتائیں, آپ ماشاءاللہ باشعور ہیں, مگر سب سے بڑے آپ پاکستانی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں مگر پاکستانی ہیں, آپ فوری انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے کہ اگر میں اس کو جی ناظرین, آپ نے سنا چودھری نثار علی خان صاحب نے تو مفروضہ بیان کیا. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ رؤف پلاسا صاحب اپنے کالمز میں جس نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کا اسد عمر صاحب ذکر کر رہے ہیں, نون لیگ کے ایک رہنما کا ذکر کرتے ہوئے ایک کالم بھی لکھ چکے ہیں. یہ صرف مفروضہ ہے یا نون لیگ کے اندر بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ آپ کے نیوکلیئر جو ویپنز ہیں, آپ کی کیپیبلٹی, اس کو بھی تھریٹن کر رہی ہے؟ یہ انور بیگ صاحب نے کہا تھا ہمارے شو میں, جب ہم یہاں ایئر وے پہ کرتے تھے, انہوں نے کہا تھا, ان کو ایک یہ ویسٹرن ڈپلومیٹ نے وارن کیا تھا کہ اپنی پاکستانی حکومت کو سمجھائیں کہ جتنی تیزی سے قرضے لیتے جا رہے ہیں اور جتنی تیزی سے ان کو دیے جا رہے ہیں بغیر کسی کوئی اس کے پرواہ کیا کہ اکانومی ان کی کہاں پہ کھڑی ہے. ان کا یہ کہنا تھا جب بھی یہ $90 بلین ہوں گے قرضے, پاکستان اس کو واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا. جیسے اسد نے کہا آلریڈی آپ کے 66 اور 67% نہیں, آپ کے 90 بلین تک اگر پہنچیں گے. اور ان کی میرے خیال حفیظ پاشا صاحب کی پریڈکشن یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے جب یہ چھوڑ کے جائیں گے 2018 میں, اگر چھوڑ کے گئے, ان کا پلان تو کوئی نہیں ہے, تو وہ پھر یہ ان کے قرضے جو ہیں وہ $90 ارب ہو چکے ہوں گے. ان کو وارن کے ایک مجھے ان کی بات سے ایک واقعہ یاد آ گیا. چودھری صاحب نے ابھی ایٹم بم کی بات کی. میں نے اپنی بک لکھی ایک سیاست کا, ایک کہانیاں, میں چودھری صاحب سے بھی ملا تھا اس کتاب کو میں لکھنے کے لیے. چودھری صاحب نے ایک عدد اس پہ انکشاف فرمایا تھا.
انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت آئی تھی اس کے قریب ان کے پاس جو اس وقت کے آرمی چیف تھے، ابھی بھی ماشاءاللہ حیات ہیں وہ آئے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ہمیں ایک پڑوسی ہمارے دوست اسلامی ملک نے پیشکش کی ہے. یہ آرمی چیف کہہ رہے چودھری نثار علی خان کو، جس کو انہوں نے مفروضہ کہا کہ ہم نیوکلیئر نالج سنتے ہیں ذرا کہ مطلب نیشنل سیکورٹی ذرا سنتے ہیں کہ کہاں سے چلتی. آپ اور میں تو پکڑے جاتے ہیں نیشنل سیکورٹی میں. جو ان کے پاس پیشکش کیا لے کے آئے تھے کہ جناب ساتھ والا جو ہمسایہ ملک ہے ہمارا پڑوسی مسلمان، وہ آپ کو 8 سے 10 ارب ڈالر دینے کے لیے تیار ہے اگر آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا ایٹم بم شیئر کر لیں. آپ نواز شریف صاحب کے پاس جائیں اور ان کو یہ تجویز دیں. آپ کو یہ شیورٹی ہے کہ اس کے بعد نہیں ہوگا؟ کیونکہ ایران کے حوالے سے ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کے کیس میں کافی چیزیں اس میں نکلی بھی تھی، تو مفروضہ جو ہے کافی سیریسلی لینا چاہیے. ہمارے اوپر تو لگتا ہے نا کہ نیشنل سیکورٹی اس پہ لگنا بھی چاہیے. یہ میں آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ نیشنل سیکورٹی کی ڈیبیٹ پہ میں آتا ہوں. میں آ رہا ہوں ہم 1 on 1 کرتے ہیں. بھاگ رہے ہیں؟ نہیں میں بھاگ نہیں رہا، میں اس پہ آ رہا ہوں. آرمی چیف کا نیشنل سیکورٹی میں آپ کا ایٹم بم بیچنے کا نام آ گیا تو آپ بھی بھاگنا چاہتے ہیں؟ چلیں جی بھاگ جائیں اور پوچھیں سوال. بہت اچھی بات ہے، آپ اس کو بھاگنے کہہ لیں. میں 1 on 1 آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ پورا پروگرام کرتا ہوں. اگر آپ کا رات 10 بجے ہے تو ہم آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے اس پہ بات کرتے ہیں. آپ لوگوں کو بتائیں میں آپ کے ساتھ 1 on 1 سلیم مانوی والا صاحب، ہمارے سابق آرمی چیف بھی ایٹم بم بیچنا چاہتے تھے. چودھری نثار صاحب کو پاس وہ آفر لے کے یہ ریکارڈ پہ ہیں باتیں، وہ اسی لیے مفروضہ میں نے آپ کو آگے کہا کہ جناب یہ اس کے بعد یہ بھی ڈیولپمنٹ. سلیم مانوی والا صاحب 2013 کا ذکر کیا اسحاق ڈار صاحب نے. آج کہا کہ جناب جس حالت میں آپ اکانومی چھوڑ کے گئے تھے ملک تو تباہ ہونے لگا تھا، اور اب انہوں نے اکانومی جو ہے کافی بہتر کر دی ہے. یقیناً وزیر اعظم صاحب جب انڈیکیشن دیتے ہیں آلو کی اور معیشت کی، اس سے تو لوگوں کو پتہ لگا کہ نہیں جناب مارکیٹ میں آلو کا ریٹ ڈیفرنٹ ہے، وزیر اعظم نے ڈیفرنٹ بتایا ہے، تو شاید معیشت پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں. آپ نے اکانومی کا اتنا برا حال کیوں کیا ہوا تھا جو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں؟ صاحب میں اس پہ کئی دفعہ ڈیبیٹ کر چکا ہوں ٹی وی پہ کہ ڈار صاحب میرے ساتھ 1 to 1 چینل پہ بیٹھ جائیں. کئی چینلز پہ میں ان کے ساتھ یہ کہہ چکا ہوں کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کر لیں کہ ہم کس حال میں چھوڑ کے گئے تھے اور انہوں نے لا کے معیشت کو کہاں کھڑا کر دیا. تو جو اسد عمر اور رؤف لافسر صاحب بات کر رہے ہیں تھریٹس ٹو نیشنل سیکیورٹی، ایز چیئرمین سینٹ فائنانس کمیٹی، آپ بھی اس کا تھریٹ سے ایگری کر رہے ہیں ان کے انالیسس سے، یا کہ نہیں ہے یہ بالکل مفروضہ ہے جیسے چودھری نثار نے کہا؟ دیکھیں جو رشیا کا جو حال ہوا تھا، اور رشیا بروک وائی بیکاز ان کی معیشت ختم ہو گئی تھی. تو اگر اس ڈیبیٹ میں آپ جائیں گے تو یہ پوائنٹ آف ویو کلاسرا صاحب کا یا اسد عمر صاحب کا غلط نہیں ہے. اگر آپ فائنینشلی ختم ہو گئے تو آپ کیا کریں گے اپنے نیوکلیئر کو رکھ کے، اور اس کو رکھیں گے کیسے؟ تو مطلب دس از سم تھنگ وچ از انٹر کنیکٹڈ. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں. اور ادارے جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم اس جگہ جا کے پہنچ جائیں جہاں ہم اکنامکلی تباہ ہو جائیں اور فیل ہو جائیں. تو پھر تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہے گا. آپشن ایک اور تو ہے جو پی ٹی آئی اس وقت کر رہی ہے، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اپوزیشن لیڈر، آپ کے بھی لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، خورشید شاہ صاحب، وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو حکومت کرنی نہیں آتی، پی ٹی آئی کو سیاست کرنی نہیں آتی. تو پاکستان پیپلز پارٹی سارے جب نیشنل سیکیورٹی تھریٹ آپ بھی کہہ رہے ہیں اتنا بڑا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے بیٹھ کے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو جو بھی موو پی ٹی آئی نے کی ہے ہم نے تو اس کو سپورٹ کیا ہے. ہم تو صرف ایک پوائنٹ پہ میرا خیال ہمارا اختلاف ہے. ریلی اگر پی ٹی آئی نکالنا چاہتی ہے، کچھ کرنا چاہتی ہے، تو ہم تو وی ہیو نیور اپوز دیٹ. مگر یہ جو جہاں تک لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہمیں تھوڑا کنسرن ہے کہ جب آپ اسلام آباد کو بند کر دیں گے تو مطلب واٹ ول بی دی آؤٹ کم کیا، اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. تو دیٹ از دی اونلی تھنگ دیٹ وریز اس اینڈ از اے کنسرن ان دا پارٹی کہ اس سے کیا آؤٹ کم اس کا کیا ہوگا. اور آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جمہوریت کے نام پہ چاہے کرپشن ہو آپ نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ خورشید شاہ صاحب کا بیان تھا، اس پہ بھی اب لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا. پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی جمہوریت کا لفظ استعمال کرتی ہے اور جمہوریت میں ہی ملک کی بقا ہے، اس پہ سب متفق ہیں، لیکن کیا اس میں کرپشن جسٹیفائی ہوتی ہے اور پھر جمہوریت کی آڑ لی جائے؟ اسد عمر صاحب ایک تو وہ کنسرن ایڈریس کر دیجیے گا مانوی والا صاحب کا. بالکل بات کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو جیسے میں تو آپ کو پتا ہے میں تو 3 سال سے بولتا ہوں پاکستان کے بعد مغل اعظم میں وزیر اعظم نہیں ہے.
اب تو چیف جسٹس پاکستان نے کہہ دیا جمہوریت نہیں ہے پاکستان کے اندر، بادشاہت ہے. تو ہمیں جو اس ایک دن کی فکر جو ہے، جو تمام سیاسی نقادوں کو بھی میں سنتا ہوں، پیپلز پارٹی کو بھی، خورشید شاہ کو بڑی فکر ہے اس ایک دن میں پاکستان کے آئین کا کیا ہوگا. یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان کے آئین کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جہاں جمہوریت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہاں بادشاہت قائم ہے، جہاں ملک قرضوں کے بوجھ کے تلے دبتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے حکمرانوں کے اثاثے جو ہیں وہ باہر بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس وقت یہ آئین کہاں جاتا ہے؟ جس وقت سرے محل خریدے جاتے ہیں، ڈائمنڈ نیکلس لیے جاتے ہیں، سوئس بینک اکاؤنٹ لیے جاتے ہیں، دبئی میں ٹاور لیے جاتے ہیں، پارک لین کے اندر اربوں روپے کے اپارٹمنٹ خریدے جاتے ہیں، اس وقت اس آئین اور جمہوریت اور قانون کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ایک دن کی فکر کرنی چاہیے یا مستقل پاکستان کو بہتر کرنے کی فکر کرنی چاہیے؟ میں سیاسی نقادوں سے بھی پوچھ لوں، آپ دونوں کے آپ نے پوائنٹ آف ویو سنا، سیاست پہ آپ بہت بڑے نقاد بھی ہیں، آپ کو جواب ملا اسد عمر صاحب کا، کتنا ایگری کرتے ہیں؟ یار میں آف کورس کیا پوزیشن میں ہے، ان کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. میں ذرا جو مانڈوی والا صاحب نے بات کی ہے نا، میں ذرا اس پہ آنا چاہتا ہوں. میں اس کمیٹی کو فالو کر رہا ہوں، یہ جو سینٹ کی فائنانس کمیٹی، بڑے اچھے ایشوز آتے ہیں، اور مجھے کہنے میں حرج نہیں ہے کہ ڈسپائٹ بینگ از کریٹیکل فار مینی تھنگز کہ مانڈوی والا صاحب از اے ویری انٹیلیجنٹ مین. پیپلز پارٹی میں جو چند کچھ ذہین لوگ ہوں گے، یہ میں ان کی میٹنگز میں جانے کے بعد، یہ اکانومی کو سب سمجھتے ہیں، یہ فائنانس کو بھی سمجھتے ہیں، یہ ایشوز بھی سمجھتے ہیں، یہ وہاں پہ ان کو ٹیک اپ بھی کرتے ہیں، ان کا ایجنڈا سب سے اچھا ہوتا ہے. جو چیز وہاں مسنگ ہے وہ تھوڑی سی یہاں تک جو انہوں نے کہا اس کو میں انڈورس کرتا ہوں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو وہاں پہ مسنگ ہے چیز، جو مانڈوی والا صاحب کو کرنی چاہیے میرا خیال ہے، اور وہ کر سکتے ہیں، اتنے ہیلپ لیس نہیں ہے جتنا وہ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں. اگر ان کو افسران، مثلا انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا تھا مانڈوی والا صاحب نے یورو بانڈز پہ، کہ پاکستان سے $75 ملین جو ہیں وہ بھیجے گئے تھے اور یورو بانڈ خریدے گئے تھے. انہوں نے بینکوں کو بلا لیا کہ ہمیں لسٹ دیں کون کون سے پاکستانی نے بھیجے دنیا کی طریقے میں کتنی یورو بانڈز ہے، 8.25 پہ آپ لے رہے تھے. ان بینک سے انکار کر دیا. انہوں نے دوبارہ اس کو ریمائنڈر بھیجا، وہاں پہ آگے وقار مسعود صاحب آگے سیکرٹری فائنانس جو ہر حکومت میں ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جناب آپ ہم سے ڈیٹیل نہیں لے سکتے، اس پہ انہوں نے چھپ کر لی. سر ان کے پاس بڑی پاورز ہیں. اب ایک اور مسئلہ، اب خورشید شاہ صاحب نے ان میں کیا فرق ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 480 بلین کی آرڈر رپورٹ آئی تھی اس کی آئی پی پیز کی، سرکولر ڈیٹ پیمنٹ کی، اس پہ یہ انویسٹیگیشن ابھی تک جاری کیے ہوئے ہیں، چاہے اور وہاں سے کلین چٹ مل گئی مجھے، خورشید شاہ صاحب کلین چٹ دیے. یہ میں لاسٹلی جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ممبران اس میں بیٹھے تھے، انہوں نے مل کے کلین چٹ دی. لاسٹلی میں بتا دوں، ان کو چاہیے مانڈوی والا صاحب کو کہ ان کے پاس بڑی پاورز ہیں. چودھری نثار علی خان صاحب نے کیسے چلائی تھی پی ایس سی کو کہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے افسران. یہ جائیں چودھری نثار علی خان تو ابھی بھی بہت بہادر وزیر داخلہ ہیں، لیکن 16 دن گزر کے ایک خبر ایسی چھپی، اس کے بعد کہا گیا کہ نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، اور چودھری نثار صاحب نے خود کہا کہ جناب 2-3 دن میں یہ چیزیں سامنے لے آؤں گا. کیا کہا چودھری نثار صاحب نے، آئیے ذرا سنتے ہیں. یہ انکوائری آئندہ 2-3 حد ویکنڈ آ گیا 4 دن میں ختم ہو جائے گی، پھر ہر ایک کو آزادی ہوگی جو بھی اپنی وہ کام کرنا چاہے، اس پہ کوئی رکاوٹ. جی پچھلے ہفتے کہا تھا 2-3 دن اور اس کے بعد چیزیں سامنے آ جائیں گی. اگلا ہفتہ بھی گزر گیا. یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ویلکم بیک ناظرین. سلیم مانڈوی والا صاحب، حکومت ایک دفعہ پھر اپوزیشن سے رابطے کر رہی ہے. منگل کے دن خورشید شاہ صاحب سے ملاقات کا وقت بھی مانگ رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کہہ رہی ہے کہ جناب آئیں ہمیں بچائیں. تو اب آپ حکومت کو بچائیں گے، جمہوریت کو بچائیں گے، لاک ڈاؤن کے خلاف چلیں گے؟ پارٹی اسٹریٹجی کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں میں لاک ڈاؤن کے خلاف نہیں ہوں. دیکھیں آپ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں اسد عمر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں صرف اور ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے کہ جی ایک دن لاک ڈاؤن ہونا ہے، اس کو کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، جی ضرور کریں ایک دن کے بعد. We just want to know what next. دیکھیں میں کئی ہمارے اسد صاحب بھی میرے دوست ہیں، کئی ان کی پارٹی میں میرے دوست ہیں، اور ان سے میں یہی بات کرتا ہوں کہ یار آپ ہمیں کوئی پلان تو بتائیں نا کہ لاک ڈاؤن کے بعد کیا ہونا ہے. What next؟ اس کا جواب کنٹینیو مطلب کوئی 7 مہینے سے انکشافات ہوئے میں رنگے ہاتھوں وزیر اعظم پکڑا گیا ہے، ابھی تک کیا ہو گیا؟ ہم ان سے پوچھ لیں کہ واٹ نیکسٹ، وہ آپ چھوڑیں جی. اصل بات یہ ہے پاکستان کے عوام جو ہے نا یہ کہانیاں سن کے تھک گئے، لکیر کھچ چکی ہے. آپ اس وقت یا کرپشن کے ساتھ کھڑے ہیں یا کرپشن کے خلاف کھڑے ہیں؟ سلیم مانڈوی والا صاحب، کرپشن کے ساتھ کھڑے ہیں یا کرپشن کے خلاف کھڑے ہیں؟ جی بالکل ہم کرپشن کے خلاف کھڑے ہیں، کرپشن کے خلاف کھڑے ہیں. پی ٹی آئی کے موقف کے ساتھ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا کلاسر صاحب سے پی او آر کی میٹنگ کا ہوئی، کریٹیکل پوائنٹ پیناما کا بل کس نے بنایا؟ یہ سیاست پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں. واٹ نیکسٹ؟ ارشد صاحب میرا خیال ہے کہ یہ
ये पीपल्स पार्टी को अपना एक जेन्युइन रोल अदा करना चाहिए। इस वक्त जो मुका का रोल है, पर्टिकुलरली मैं समझता हूँ करप्शन पे इन्होंने साथ दिया हुआ है। आपने खत्म होगी बात। रऊफ क्लासा साहब, असद उमर साहब, सलीम मांडवीवाला साहब, सबका प्रोग्राम में शुक्रिया। नाज़रीन, व्हाट नेक्स्ट का जब सवाल आता है कि आगे क्या होगा, तो रऊफ क्लासा साहब कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना मुका वाला रोल खत्म करना चाहिए। असद उमर साहब कहते हैं कि बैटल लाइंस अब ड्रॉ हो गई हैं, पनामा पे जो इंकशाफात आए थे, सबूत आए थे, उस पर कार्रवाई कोई नहीं हुई। और सलीम मांडवीवाला साहब कहते हैं लॉकडाउन के खिलाफ नहीं है, करप्शन के खिलाफ हैं और पीटीआई के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, लेकिन अमली इक़दाम क्या हैं। मंगल को खुर्शीद शाह साहब क्या फैसला करते हैं। नाज़रीन, इस पर नज़र रखेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।